ڈاکٹر صاحب آپ نے سینٹ ویلنٹائن کی بات کیا ہے تو یہ باتیں میں نے بھی بڑی سنی، آخر یہ کون تھا اور اس کے نام سے کیوں یہ مشہور کیا گیا، اس کو یہ منسوب کیا گیا؟ اس بارے میں دو مختلف روایات ہیں مگر دونوں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ ایک رومی تہوار تھا لوپرکالیا، یہ ان کا محبت کا تہوار تھا۔ اس دن جو رومی مرد تھے وہ اپنی آستینوں کے اوپر اپنی محبوب لڑکیوں کے نام لکھتے، اپنی پسندیدہ لڑکیوں کے نام لکھتے، لڑکیاں اپنے لباس کے کسی گوشے پر ان کا نام کھدواتی، پھر یہ ایک دوسرے سے ملتے، تحائف کا تبادلہ کرتے، اپنی خواہشات کا اظہار کرتے، آنے والی زندگی کے وعدے کرتے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک تھا۔ اس کے بعد دوسرا جو منسوب ہے وہ یہ ہے کہ سینٹ ویلنٹائن، وہ کہتے ہیں کہ ایک مسیحی راہب تھا، اس کا نام ویلنٹائن تھا، اور سینٹ وہ سے مقدس شخصیات کو، جیسے آپ کے بابا جی ہوتے ہیں نا، تو ان کے وہ سینٹ ہوتے ہیں، تو سینٹ ویلنٹائن تھا۔ اب عیسائیت میں جو راہب ہیں وہ شادی نہیں کرتے، وہ ساری زندگی ایک غیر فطری زندگی گزارتے ہیں۔ بھی اللہ رب العزت نے آپ کے اندر ایک دوسرے اپوزٹ جینڈر کے لیے کشش رکھی ہے، آپ نے نسل انسانی کو آگے بڑھانا ہے، یہ سارے معاملات ساتھ ساتھ ہیں۔ جب آپ قوانین قدرت کے خلاف چلنے کی کوشش کریں گے تو انجام بھیانک ہوگا۔ بالکل، وہ شادی نہیں کرتے، نہ ننیں شادی کرتی ہیں اور نہ ہی راہب شادی کرتے ہیں۔ تو وہ سینٹ ویلنٹائن صاحب جو تھے، ان روایات کے مطابق اس کا ایک نن کے اوپر دل آ گیا، وہ دونوں کے درمیان بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، مگر وہ گناہ کا خوف جو تھا نن پہ بہت زیادہ غالب تھا۔ پھر سینٹ ویلنٹائن نے اسے بہکایا اور اس نے کہا کہ مجھے رات کو خواب آیا ہے، مجھے بشارت ہوئی ہے کہ 14 فروری کا دن ایسا دن ہے کہ اس دن اگر ہم تمام اخلاقی حدود و قیود کو پامال کر دیں، ہم ایک غیر اخلاقی رشتہ بھی آپس میں قائم کر لیں، تو مسیحی راہبوں کو اور ننوں کو اس کی معافی ہے۔ بالکل۔ اچھا، اس نے اسے اس طرح ورکلایا، وہ اس کی باتوں میں آ گئی اور وہ ایک غیر اخلاقی تعلق ان کے درمیان قائم ہو گیا۔ اچھا، اب مسیحیت تو کبھی بھی ایسی چیز کو پروموٹ نہیں کرتی، تو نتیجہ وہی ہوا۔ اس کے بعد ان لوگوں کو جب بات اوپن ہوئی تو انہیں مار دیا گیا۔ جب یہ مار دیا گیا تو پھر اسے شہید محبت قرار دیا گیا۔ اوہ، صحیح، پھر اسے شہید محبت قرار دیا گیا۔ اس کے نام جمہوریت، شہید جی ہاں بالکل، شہید سب سے آسان ہے نا، اب انہوں نے شہید محبت قرار دے دیا۔ مزے کی بات ہے چرچ نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی، چرچ نے اس عمل کی، اس تہوار کی، اسے یوں سیلیبریٹ کرنے کی، اس سے منسوب ان روایات کی، ان تمام چیزوں کی مذمت کی۔ لیکن چرچ بیچارہ کیا کرے جب پورے کا پورا کارپوریٹ ورلڈ اس کے اگینسٹ کھڑا ہے، پورے کا پورا میڈیا اس کے خلاف کھڑا ہے، تو چرچ کی بات کو کون پروموٹ کرے گا؟ ادھر پاکستان میں دیکھ لیں کہ جب کبھی بھی شراب پر پابندی کی بات آتی ہے تو جو ہماری مسیحی برادری ہے یا دوسری غیر مسلم برادری ہے، وہ تمام کے تمام کہتے ہیں کہ ہمیں شراب کے لائسنس، ان کے جو بڑے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں شراب کے لائسنس نہیں چاہیے، ہمیں شراب کے پرمٹ نہیں چاہیے، ہمارے مذہب میں بھی شراب اس طریقے سے حلال نہیں ہے جیسے تم لوگ کہہ رہے ہو۔ مگر ہمارے ہی بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ ان کے پرمٹ کینسل نہیں ہونے دیتے، ان کی بات کو آگے نہیں آنے دیتے، ورنہ پھر انہیں وہ نشہ پانی کہاں سے ملے گا؟ وہ ان کے نام پر تو وہ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو بالکل ایسا ہی معاملہ یہ سینٹ ویلنٹائن والے معاملے میں ہوا کہ ان کے اس عمل کو انہوں نے ایک جواز بنا لیا۔ ہمارے ہاں بھی ایک بڑے معروف کردار ہے، میں ان کے نام نہیں لوں گا، بہت سے لوگوں کے دل دکھ جائیں گے، مگر ان کا بھی ایسا ہی ہے کہ وہ لڑکی اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر، اپنے فیملی والوں کو دھوکہ دے کر رات کو جب اپنے یار سے ملنے کے لیے جاتی تھی تو انہوں نے اسے صوفیانہ کہانیوں کا رنگ دے دیا، انہوں نے اس کا بڑا اسے اماں کا درجہ قرار دے دیا، لیکن ایکچولی اسے بھی اس علاقے کے لوگوں نے مار دیا تھا، اور مارنے کے بعد اسے اس شہر میں دفن بھی نہیں ہونے دیا کہ تم نے جو حرکت کی ہے تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ ہمارے شہر میں دفن ہو۔ تو علاقے کے بڑوں نے اسے شہر سے باہر دفنایا، لیکن آج وہ ایک مزار بن چکا ہے اور لوگ وہاں پر اپنی منتیں مانگتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو دھاگا باندھا جائے گا، گرہ باندھی جائے گی، منت مانی جائے گی، اس کے بعد ہمارا ملاپ ہو جائے گا، اسے صوفیانہ رنگ دیا جاتا ہے۔ اور میں ایسے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ جس ہستی کو آئیڈیالائز کر کے وہاں دعا مانگنے جا رہے ہو، کیا آپ اپنی بہن یا بیٹی کے لیے دعا کرو گے وہ یہ کردار اپنا لے؟ دین وہ مجھ سے لڑ پڑتے ہیں۔ تو یہی معاملہ سینٹ ویلنٹائن والے معاملے میں